الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. محترم قریب تشریف آئی. اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ ہر روز صبح سویرے ان کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بات پڑھ رہے. ہمارا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد چل رہا ہے. آج کے سبق میں ہے صفحہ نمبر 102. بیٹی کو دوزخ سے خود بچاؤ کی کوشش کرنے کی تلقین. اللہ کے لیے میں آپ غور کریں. اپنی اولادوں سے اور بیٹیوں سے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس دنیا میں انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا پسینہ بہے. کولنگ، ہیٹنگ، گرمی سردی کا لباس، اچھے کھانے، ساری چیزیں پسندیدہ ہیں. یہ باتیں بری نہیں بھلی ہیں اور ہمارا دین ان کو پسند کرتا ہے. لیکن ان تمام سے بڑی بات کہ میرے آپ کے جسم کے حصے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. جو شخص دنیاوی مال و اسباب میں اپنی اولادوں کو غم کر دینا چاہتا ہے لیکن دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے سڑ توڑ کوشش نہیں کرتا، وہ یا تو بددیانت ہے یا عقل کا کھوتا ہے. اور اولادوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش اس کے حوالے سے ایک سے زیادہ باتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں آپ پابند ہیں تا حد استطاعت جہاں تک ممکن ہے کوشش کریں. اور اس کوشش میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں خوب دعائیں کریں. اور ایک اور بات یہ ہے جس میں بہت زیادہ اطمینان اور تسلی ہے، نتیجے کے ہم پابند نہیں. پکار صاحب نتیجے کے ہم بالکل پابند نہیں تاکہ اسی غم میں مر نہ جائیں. پابند ہیں زندگی کے آخری سانس تک اور اولاد کے آخری دن آنکھ چھپکنے تک جدوجہد کریں. اس کے بعد ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس سے پہلے چھٹی بھی دو. آئیے وہ باپ جن ایسا باپ کائنات نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ بیٹی جو ان ایسی بیٹی بھی کہاں ہو، ان کے حوالے سے آج کے سبق میں پڑھتے ہیں. عام طور پر بڑے لوگوں کی اولاد میں لا ابالی پن، یا اللہ خیر کرے. صاحب خطرناک بات. عام طور پر بڑے لوگوں کی اولاد میں لا ابالی پن، پرواہ نہیں، اور کوتاہی کثرت سے دیکھنے میں آتی. رہا صاحب بڑا ہی مشکل پرچہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخلوق میں سے سب سے بڑے اپنی پیاری صاحبزادی کے لیے واضح فرما دیا، اور اس میں والدین کا فضول ہوتا ہے. کبھی نہیں بھی ہوتا
لیکن عام طور پر ان کی خرابی میں وہ شریک ہو کہ کل قیامت کے دن باپ کا بڑا ہونا ان ایسا بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں. باپ کا بڑا ہونا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا. یا اللہ، اگر کسی کا بڑا ہونا کسی کے کام آ سکتا تو کائنات میں شاید اس کی سب سے بڑی حقدار بی بی فاطمہ. وہ خود اپنے آپ کو ان باتوں سے دور کر لے جو انہیں دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائے. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جب یہ نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. کیسا دین ہے ہمارا، اس پر قربان جائے. یہ نہیں کہ یہ شاہی خاندان ہے، اس کی استثناءات ایکسیپشنز ہیں کہ قانون کی اس شک سے بھی اوپر ہے. اس نہ ہمارے ہاں یہ نہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر نبی کی بیوی غلطی کرے تو اس کی سزا دوسرے لوگوں سے ڈبل ہے. ہمارا دین سب سے بلند بالا، جدا، منفرد، یکتا اور بے مثال. یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ، اے قریش کے گروہ اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو. اپنے خاندان سے شروع ہوئے، کوئی نبوی خاندان ہونے کی وجہ سے اپنا کباڑا نہ کرے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا. عبدالمیر سمجھ آ رہی؟ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ میری آپ کی کھوپڑی کو کھول. بات کی دیکھیے ترتیب کیسی ہے. عبدالقدیر جی کیسی ترتیب. قریش سے شروع کیا، اب دیکھیے کہاں کہاں جاتے ہیں. یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنو عبد المطلب، اے میرے دادا کی اولاد. قریش سے شروع ہے، اب دادا کی اولاد پہ آئے. اے میرے دادا کی اولاد، دادا عبد المطلب کی اولاد، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا. یا عباس سن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دادا کے کنبے سے اب چچا محترم پہ آ. اے عباس، اور عباس وہ ہیں مسلمان ہونے سے پہلے بھی اپنے بے مثال بھتیجے کے خیر خواہ ہیں. مکہ شریف سے خبریں بھیجتے ہیں تاکہ میرا بھتیجا ان کے ہم مذہب کافروں سے کہ شرط محفوظ خیر خواہ چچا. عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہ ہوں گا. یا صفیۃ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا. پھوپھیاں، سیما صاحب کتنی پیاری ہوتی. اپنی پھوپھی اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی کو چھوٹا اعزاز. اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا. یا فاطم، ایسی ترتیب ہے سبحان اللہ، قربان ہو جائیں اس ترتیب. قریش سے چلتے ہیں، چلتے چلتے کہاں پہنچتے ہیں؟ فاطمہ پر رضی اللہ تعالی عنہا.
یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سلینی بما شئت، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، دنیا کی جو چیز مانگنا چاہتی ہوں مانگ لو، جو بھی ہوگا۔ تفسیر یہ ہے اس کا دینا میرے بس میں ہوا تو میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے مقابلے میں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہ آؤں۔ کیسا سبق ہے، کیسا عظیم سبق ہے، کیسا مؤثر سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکاروں کو، مجھ ناکارے اور آپ سب کو اور پوری امت کو اپنی اولادوں کے لیے یہی سبق دہرانے، بار بار دہرانے، اس کو اپنے اور ان کے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے یہ صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اے مولا کریم، ہماری اولادوں کو جب تک جی رہے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور جب مر جائیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین 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 جاری فرمائیے، بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی، فحاشی اے اللہ اس کا نام و نشان مٹائیے۔ اے اللہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری امت میں بے حیائی لانے کے لیے کوشاں ہے، اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ ان کو پوری کائنات کے لیے باعث عبرت بنا دے۔ اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اے اللہ دین 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 غالب فرما، بے دینی کا نام مٹا۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، بہن بھائیوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ان کے کنبوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما، ان کے کنبوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے اعزاء و اقارب پر رحم فرما، ہمارے محسنین محبین پر رحم فرما۔ اے اللہ اشرار حاسدین ان کے شر اور حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کھوٹوں کے کھوٹ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے کھوٹ کو مٹا دے، ہمارے حسد کو مٹا دے۔ اے اللہ جو بات ہم میں ایسی ہے اور بہت ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں، اے اللہ ان سے ہماری جان چھڑا۔ اے اللہ جینا ایمان والا، عافیت والا، اطمینان و سکون والا، اپنے ذکر والا، اپنی عبادت والا، اپنی محبت والا، دین کی محبت والا، عبادات کی لذت والا عطا فرما۔ اور اے اللہ مرنا ایمان کا عطا فرما۔ اے اللہ ہسپتالوں و عدالتوں جیل و تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے کی موت سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ وینٹیلیٹر سے، بے ہوشی سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، خیریت والی، کلمہ توحید پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ میرے بھائی جو بیمار ہیں اور کافی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اور اے اللہ جتنے مسلمان ہمارے اعزاء و اقارب اور دیگر جو بیمار ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، ان تمام کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو فوت ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما، ان کو اعلی علیین میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔